أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم الكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم صدق اللہ العلی العظیم۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب کی جو حق کو واضح کرنے والی ہے، ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے۔ اسی رات میں ہر حکیمانہ معاملہ ہمارے حکم سے طے کیا جاتا ہے۔ نیز ہم ایک پیغمبر بھیجنے والے تھے تاکہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہو۔ یقیناً وہی ذات ہے جو ہر بات سننے والی، ہر چیز جاننے والی ہے۔ یہ سورۃ الدخان کی ابتدائی آیات ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے حوالے سے فرمایا کہ قرآن کریم کو ہم ایک مبارک رات میں اتارنے والے ہیں۔ وہ مبارک رات کون سی ہے؟ مفسرین کے کئی اقوال ہیں، ان میں سے ایک حضرت اکرمہ اور ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین، ان کی ایک جماعت ایک تفسیر کے مطابق یہ نقل فرماتے ہیں کہ اس رات جو مبارک رات کہلا رہی ہے، اس سے مراد شب برات ہے۔ ویسے قرآن کریم کا نزول شب قدر کو ہوا، لیکن اس نزول کا فیصلہ اور تجویز شب برات میں ہوئی۔ ہمارا موضوع چونکہ شب برات کے حوالے سے ہے جو کل آنے والی ہے، تو اس کو پہلے اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ آدمی اسی گفتگو کی روشنی میں اس دن کو اپنے معمولات کو ترتیب دے سکے اور اپنا دن اور اپنی رات اور اپنا سارا نظام الاوقات ترتیب دے سکے کہ کیا کیا کام کرنے والے ہیں اور کس طرح اہتمام کرنا ہے اور کن کن چیزوں سے اجتناب کرنا ہے اور کن کوتاہیوں سے بچنا ہے۔ اس لیے ایک دن پہلے یہ گفتگو رکھی گئی تاکہ ہم سب کو اس پر عمل کرنا، اس کی فکر ہو جائے اور عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تو لیلۃ مبارکۃ، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا کہ ہم قرآن نازل کرنے والے ہیں، ایک قول کے مطابق یہ شب برات ہے۔ اکثر مفسرین تو اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن کریم کا نزول شب قدر میں ہوا، لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا نزول اگرچہ شب قدر میں ہوا، لیکن اس کے نزول کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالی نے شب برات میں کر دیا، کیونکہ شب برات میں بڑے بڑے فیصلے ہونے ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شب برات میں ہر اہم فیصلہ جو ہو چکا ہوتا ہے متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ مثلا اس رات میں رزق کا فیصلہ ہوتا ہے، اس رات میں صحت کا فیصلہ ہوتا ہے، اس رات میں عمر کے اعتبار سے فیصلہ ہوتا ہے کہ کتنی عمر باقی ہے، سانسیں کتنی باقی ہیں، اس کی روح کہاں نکلے گی، کب نکلے گی، اور اس کی تدفین کہاں ہونی ہے، اس کو کفن کہاں دیا جانا ہے، ایک ایک معاملہ طے ہوتا ہے۔ اس نے سفر کہاں کہاں کرنا ہے، اور اس نے حج عمرہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے کون سی جگہ پر اس کی روح قبض کرنی ہے اور کس جگہ سے اس کو رزق ملنا ہے، یہ سارے معاملات طے ہو گئے ہوتے ہیں، تو متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو اس موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ جب فرمایا کہ قرآن نازل کرنا ہے، تو اس کی تجویز، اس کا ارادہ اس رات میں ہوا۔ باقاعدہ پھر جب نزول کی ابتدا ہوئی، نزول مکمل ہوا، وہ شب قدر میں ہوا۔ تو نزول یعنی قرآن کریم کا نازل ہونا بہت بڑی خیر ہے،
بہت بڑی خیر ہے۔ گزشتہ درسوں کے اندر میں نے ذکر کیا کہ قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس امت پر بہت بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام کہ آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا، آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اس انعام کی قدردانی آخرت میں ہونی ہے کہ اللہ نے یہ کتنا بڑا انعام ہمیں دیا تھا۔ اللہ کی کلام ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ یہ اللہ کی ایسی کلام ہے کہ میں اور آپ پڑھ سکتے ہیں، میں اور آپ پڑھ سکتے ہیں، اپنی زبان سے اللہ کی یہ کلمات ادا کر سکتے ہیں، جبکہ فرشتے جو ہے وہ اس کلام کو پڑھ نہیں سکتے، صرف سن سکتے ہیں۔ فرشتوں میں صرف ایک فرشتہ حضرت جبریل امین علیہ السلام، ان کو اجازت تھی، وہ بھی صرف وحی کے لانے لے جانے کے حوالے سے، وحی کے حوالے سے ان کو اجازت تھی کہ انہوں نے اپنی زبان سے ادائیگی کی، وگرنہ اس کے علاوہ کسی بھی فرشتے کو زبان سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ہاں سن سکتے ہیں۔ اور اللہ نے یہ اعزاز دیا اس امت کو کہ قرآن کریم یہ پڑھیں گی اور سننے والے فرشتے اپنے کان لگا کر ان کے قریب بیٹھ کر سنیں گے، یہ اللہ کا اعزاز ہے۔ گویا کہ قرآن پڑھنا فرشتوں کو جمع کرنا ہے، گویا کہ قرآن کی تلاوت کرنا فرشتوں کی دعوت کرنا ہے، گویا کہ قرآن کی تلاوت کرنا فرشتوں کو اپنے پاس بلانا ہے، اپنے پاس بٹھانا ہے اور فرشتوں کو اپنے قریب بلانا ہے۔ اور خوش نصیب ہے وہ آدمی جو فرشتوں کو اپنے قریب بلائے اور فرشتے اس کے پاس بیٹھ کر خوراک حاصل کرے، لذت حاصل کرے اور اپنی طاقت حاصل کرے، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ اس کے لیے دعا کریں گے۔ تو اس لیے قرآن کا نازل ہونا بہت بڑا انعام ہے، اور یہ انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رات میں دینا طے فرمایا تھا۔ اور اسی طرح یہ جو مہینہ ہے شعبان کا مہینہ ہے، شعبان یہ 5 حروف سے مرکب ہے، میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا، 5 حروف سے۔ شین سے اشارہ ہے شرافت کی طرف، اور عین سے اشارہ ہے علو بلندی کی طرف، اور با سے اشارہ ہے بر یعنی نیکی کی طرف، اور الف سے اشارہ ہے الفت یعنی محبت کی طرف، اور نون سے اشارہ ہے نور کی طرف۔ گویا شرافت، علو بلندی، اور نیکی، اور الفت یعنی محبت، اور نور، یہ 5 انعامات اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں پھیلا دیتے۔ شعبان شعبن سے ہے جس کا معنی ہوتا پھیلنا، پھیلانا۔ جی اب ظاہر ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ 5 مہینوں کو عام کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان 5 کے 5 انعامات کے مستحق اپنے آپ کو بنانے والے ہیں، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو ان 5 انعامات کو ضائع کرنے والے ہیں، بد نصیب ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کی جو فضیلت ہے اللہ کے ہاں یہ ایسی ہے کہ جیسے اللہ کا مہینہ رجب کا مہینہ کہلاتا ہے، رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ کہلاتا ہے، اور شعبان کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، میرا مہینہ، یعنی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف منسوب ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو اعمال ارشاد فرمائے ان اعمال کو کرنے کا مہینہ ہے یہ۔ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، مطلب یہ ہے کہ امت اس کے اندر جو چاہے لینا چاہے لے سکتی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان، رجب جو ہے نا، رجب یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے رکھا تاکہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر لے، اور شعبان اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے رکھا تاکہ اپنی طرف متوجہ کر دے، اور رمضان اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا کہ وہ جو متوجہ ہونے اور پاک صاف ہونے کی صورت میں انعامات ملنے والے ان کے اثرات دیکھ لو۔ رمضان کرامتوں کے ظاہر ہونے کا موقع ہے۔ اب دیکھیے، اب رمضان جیسے آنے والا ہے نا، آپ اپنے اندر ایک خاص قسم کی تبدیلی محسوس کریں گے۔ آسمانوں پر دیکھیں تو آپ کو مزہ آئے گا، دیکھنے کو جی چاہے گا، اور یوں جی چاہے گا کہ یار میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں، میں اللہ سے گڑ گڑاؤں، اللہ کے سامنے میں اللہ کے سامنے آہوزاری کروں، میں راز و نیاز کر لوں اللہ سے۔ یہ چیزیں کہاں سے پیدا ہو رہی ہیں؟ فرمایا، بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ
فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کہ رجب کا جو مہینہ ہے، رجب کا، فرمایا کہ وہ ہے ایسے جیسے آدمی نے کھیت کے اندر بیج ڈال دیا، اور شعبان کا مہینہ ایسے جیسے اس کو پانی دے دیا، اور رمضان کا مہینہ ایسے جیسے کھیتی وصول ہو گئی، کھیتی کثرت سے وصول ہو گئی، اس کو کھیتی مل گئی۔ تو گویا رمضان کرامتوں کے ظاہر ہونے کا ذریعہ ہے اور ظاہر ہونے کا موقع ہے۔ اب دیکھیں، عام دنوں کے اندر کھانے پینے کی چیزوں میں فراوانی شاید نہ ہوتی ہو جتنی رمضان میں کھانے پینے کی فراوانی ہوتی ہے، تو کرامت ظاہر ہو گئی نا۔ رمضان کے اندر اچھا پورا سال شاید ایک دسترخوان پر بیٹھ کر گھر والوں کا کھانا اکٹھے بیٹھ کر کھانا نصیب نہ ہوتا ہو، لیکن رمضان کے اندر کم سے کم سحری اور افطاری میں اکٹھے بیٹھ کر کھانا اس کا موقع مل جاتا ہے، تو کرامت ظاہر ہو گئی نا۔ اسی طرح رمضان کے اندر حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، تو دیکھیے کہ رمضان کے اندر مومن کا رزق کیسے بڑھتا ہے کہ وہ چیزیں جو شاید پورا سال دیکھنے کو بھی نہ ملے رمضان کے اندر ظاہر ہو جاتی ہیں، رمضان کے اندر فراوانی کے ساتھ آ جاتی ہیں جی، کھجوریں ہیں اور دیگر بے شمار چیزیں، اور ابھی آپ دیکھیں گے مشاہدہ کہ رمضان میں آ جائیں گی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور یہ ساری کی ساری تیاری ہے اسی رمضان کی۔ رجب بھی اس کی تیاری ہے، شعبان بھی اسی کی تیاری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کرتے تھے جیسے ہی رجب کا چاند نظر آتا، اللہم بارک لنا فی رجبا، اور یہ بھی ساتھ دعا پوری پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجبا و شعبان و بلغنا رمضان۔ اور جب شعبان کا چاند نظر آتا پھر بھی یہ دعا پڑھتے تھے، اور رمضان میں تو پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم اپنی ازواج مطہرات کو حکم دے دیا کرتے کہ بس خوب تیاری کرو، خوب اہتمام کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور تو رمضان میں ایسے ہو جاتے تھے جیسے پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ساتھ ایسا تعلق قائم ہو جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اسی اللہ ہی کی صفات میں، اللہ ہی کی ذات میں متوجہ ہو جاتے اور غور و فکر میں لگے رہتے، دوسری مخلوقات کی توجہ ختم ہو جاتی۔ بظاہر نظر آتا تھا کہ حضور ہمارے بیچ میں بیٹھے، لیکن حقیقت میں رجوع اللہ رہتا تھا، کثرت سے رجوع اللہ رہتا تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہت بڑا انعام دیا۔ شعبان کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غیرہ، یعنی جتنی تاریخوں کے یاد کرنے کا اہتمام آپ شعبان کی تاریخوں کا کرتے تھے، اتنا کسی اور مہینے کی تاریخوں کو یاد کرنے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، اور یہ اہتمام بھی در حقیقت رمضان کی آمد کے موقع پر اور اس کے استقبال کرنے کی نیت سے ہوتا تھا کہ آج شعبان کی کتنی ہے، آج شعبان کی کتنی ہے۔ تو آدمی کو بسا اوقات شعبان کی تاریخیں بھی یاد کر لینی چاہیے کہ بھی آج تاریخ کتنی ہے، تاکہ یہ سنت بھی زندہ ہو، حضور کی یہ ادا بھی پوری ہو جائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ما رأیت فی شہر اکثر منہ صیاما فی شعبان، فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم شعبان میں اتنے کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے کہ اتنا اہتمام کسی اور مہینوں میں نہیں ہوتا تھا، اور یہ اہتمام بھی رمضان کی تیاری کی وجہ سے ہوتا تھا، رمضان کی تیاری کا اہتمام کرنے کی وجہ سے۔ اور عام امتیوں کو اس کے لیے مکلف زیادہ نہیں بنایا گیا، نرمی کے ساتھ ان کو رکھا گیا کہ اگر ایک آدمی کی عادت ہے کہ وہ مسلسل ہر مہینے کثرت سے روزے رکھتا ہے، وہ تو شعبان میں روزہ رکھ لے، اس طرح اسی ترتیب سے۔ اور اگر زیادہ عادت نہیں ہے تو چلو ایام 20 کے روزے رکھنے کی عادت ہے تو ایام 20 کے روزے رکھ لے، اور اگر ایام 20 کی عادت نہیں ہے تو چلو کم سے کم ایک روزہ تو رکھ ہی لے، کیونکہ شعبان کے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ 15ویں شعبان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے روزہ رکھنے کی ترغیب دی، روزہ رکھنے کی ترغیب دی۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ہوا شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، یہ شعبان ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کے سامنے انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہوں تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں،
اب ظاہر ہے کہ اس رات کو فیصلے ہونے ہیں، اور ان فیصلوں کے دوران اگر ہم اعمال والے ہوئے، فکر والے ہوئے، مغفرت کے طلبگار ہوئے، بخشش کے طلبگار ہوئے، تو پھر انشاءاللہ العزیز خیر کے فیصلے ہوں گے، کیونکہ جتنے اعمال انسان کے اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں انہی کے بقدر اللہ تبارک و تعالی حالات اتار دیتے ہیں۔ اگر اچھے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو گئے، اللہ اچھے حالات اتار دیں گے، اگر برے اعمال پیش ہو گئے تو برے حالات اتار دیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی، بلکہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگوں کی بخشش کا اعلان فرماتے ہیں۔ کتنا اعلان فرماتے ہیں؟ فرمایا قبیلہ بنو کلب، اس کی بکری، عرب میں ایک قبیلہ تھا، یہ قبیلہ کلب، یہ بہت زیادہ بکریاں پالتا تھا، ایک ایک آدمی کی ملکیت میں کئی ریوڑ ہوتے تھے بکریوں کے۔ فرمایا کہ ان کی، اس قبیلے کے جو افراد تھے، ان کی جتنی بکریاں تھی، پورے عرب کے اندر سب سے زیادہ بکریوں والا قبیلہ یہی تھا۔ فرمایا ان کی بکریوں پر جتنے بال ہیں نا، اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی بخشش کرتے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر تو یہ بھی آتا ہے کہ جتنا پہاڑوں کا وزن ہے اس کے بقدر، اور جتنے درختوں کے پتے ہیں اس کے بقدر، جتنے ریت کے ذرات ہیں اس کے بقدر، جتنے پانی کے قطرات ہیں اس کے بقدر، جتنی ہواؤں کا رخ ہے، یہ جتنی ہواؤں کا دباؤ ہے اس کے بقدر، اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی بخشش فرماتے۔ اللہ تعالی کا مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ آپ ذرا اس سے اندازہ لگائیے، عام انسان کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر تہمت لگی زنا کی۔ قارون جو تھا یہ فرعون کا وزیر تھا، مالدار تھا اور چکر باز بہت تھا۔ اس نے دھوکے سے مال کمایا تھا، لیکن مال اتنا کمایا تھا کہ کئی خزانوں کی چابیاں مختلف انداز میں، ایک پوری اونٹوں کی ایک جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے والی ہوتی تھی، اتنا خزانہ تھا اس کا۔ تو اب اس نے ایک عورت کو تیار کیا کہ موسیٰ جو ہے نا یہ باز نہیں آ رہے، ان کو خاموش کرنے کے لیے ان پر تہمت لگا دی جائے زنا کی۔ تو معاملہ ایسے ہی ہوا، اس عورت نے لگا دی تہمت، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بری کر دیا۔ بڑے مجمع میں وہ عورت توبہ طائب ہو گئی، رونے لگ گئی، بتلا دیا کہ یہ قارون نے مجھے تیار کیا تھا کہ آپ پر تہمت لگانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ آپ جو بھی معاملہ کر رہے آپ کو اجازت ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی کہ اللہ اس کو دھسا دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تجھے جو تو دعا کرے گا تیری دعا پوری ہو جائے گی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دھسا دے۔ زمین کو حکم دیا، زمین نرم پڑ گئی اور وہ دھستا گیا۔ اب وہ دھس رہا تھا اور کہہ رہا تھا موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ معاف کر دے، لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف نہیں کیا اور وہ زمین میں دھستا چلا گیا اور زمین میں دھستے دھستے غرق ہو گیا۔ اللہ نے وہی بھیجی کہ اے موسیٰ، آپ سے وہ معافیاں مانگ رہا تھا، آپ کو پکار رہا تھا، لیکن آپ نے اس کو معاف نہیں کیا۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اگر وہ مجھے پکارتا نا اور مجھ سے معافی مانگتا میں تمہیں معاف کر دیتا۔ یہ ہے اللہ کا معاملہ انسانوں کے ساتھ۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ قرآن میں فرما رہے اللہ کیا کرے گا، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ اور ایمان لے آؤ، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر۔ تو یہ ہے اللہ کا معاملہ ایک عام انسان کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم غزوہ احد میں زخمی ہوئے۔ کتنے زخمی ہوئے کہ آپ کو پتھر لگے، آپ کا چہرہ بھی زخمی، آپ کا سر مبارک بھی زخمی، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اور خون اتنا بہا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوری جلا کر اس کی راکھ بنا کر حضور کی اس زخم میں بھر رہی تھی۔ تو یہ یہاں تک معاملہ ہوا، حضور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آیا تو خون بہ رہا تھا، حضور نے ایسے ہاتھ پھیرا تو خون سے ہاتھ مبارک بھر گیا اور ناک مبارک میں اور منہ مبارک میں خون داخل ہو رہا تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوپٹے سے خون صاف کر رہی تھی۔ تو حضور نے فرمایا، کیا جملہ فرمایا کہ اے اللہ،
یہ لوگ ایسے ہیں جو کبھی فلاح نہیں پائیں گے، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا نبی جی نہیں، میں نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا۔ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے، آپ یہ نہ کہیں، میں نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا۔ تو فوراً آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جملہ بدلا، فرمایا کہ اے اللہ اس قوم کو میرا پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، اگر ان کو پتہ چل جائے نا تو پھر یہ ایسے کام نہ کرتی۔ اس قوم کو میرا پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں اور آپ کے ہاں میرا کیا مقام ہے، اگر پتہ چل جاتا نا تو یہ کام نہ کرتے۔ اور اسی طرح طائف کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم لہو لہان ہوئے تو فرشتوں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم پہاڑوں کے ذریعے سے ان کو پوری وادی کو پیس کے رکھ دیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ کوئی نہیں، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو نہ لائیں، ان کی اولادوں میں کوئی نہ کوئی ایسا آئے گا جو اللہ کے دین کو لے کر چلے گا۔ تو یہ دیکھیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، اور آپ کی رحمت اللہ کی رحمت کے مقابلے میں تو کوئی نسبت نہیں ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ تعالی وسلم لہو لہان ہونے کے باوجود بد دعا نہیں دے رہے اور اتنی شفقت کا، پیار کا، محبت کا معاملہ کر رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کتنی محبت کا معاملہ کرتے ہوں گے کہ اتنی کثرت کے ساتھ لوگوں کی بخشش ہو رہی ہے۔ اور وہ کس رات میں ہو رہی ہے؟ اس رات میں ہو رہی ہے۔ تو یہ رات یوں سمجھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے کامیاب بنانے کے لیے، مجھے اور آپ کو کامیاب بنانے کے لیے رکھی ہے۔ اللہ نے دیکھو 3 زمانے دیے ہیں۔ ایک زمانہ ماضی جو ہمارے اختیار سے نکل چکا ہے، اب ہم اس کے صرف سوچ سکتے ہیں کاش کہ یوں ہوتا، کاش کہ یوں ہو جاتا، اس کے بارے میں کچھ کر تو نہیں سکتے۔ ایک حال جس پر ہمیں مکمل اختیار ہے کہ میں اب چاہوں تو نیکی کر سکتا ہوں، چاہوں تو نہیں کر سکتا، تو یہ مکمل میرے اختیار میں ہے۔ میں اس کو قیمتی بنانا چاہوں تو قیمتی بنا لوں، اس کو میں ضائع کرنا چاہوں تو ضائع کر لوں۔ لیکن جو مستقبل ہے وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اس کے 2 جز ہے۔ ایک جز اختیار میں ہے کہ میں اس کے لیے اپنے اعمال ایسے اکٹھے کر لوں کہ مستقبل کے فیصلے میرے انہی اعمال کی طاقت پر ہو جائے، اللہ پر بھروسہ اتنا کر لوں کہ اللہ تعالیٰ مستقبل کے احوال جو ہے وہ اس بھروسے کے مطابق بنا دے۔ اور دوسرا جز اختیار میں نہیں ہے کہ پتہ نہیں کہ وہ میرے نصیب میں ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں میں مستقبل میں پہنچوں گا کہ نہیں، پتہ نہیں میں وہاں تک پہنچ پاؤں گا کہ نہیں، پتہ نہیں کل کا سورج دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو، مستقبل اختیار میں نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حال بنایا بس یہی اختیار میں ہے، اور اسی کو بنانے کا حکم دیا گیا کہ آپ اسی کو بنا لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مستقبل بھی سنوار دیں گے اور ماضی بھی سنوار دیں گے۔ ماضی کیسے سنورے گا؟ اب ہم ماضی کے بارے میں تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کی عطا اور اللہ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ حال کو سنوارنے کی وجہ سے، یعنی موجودہ وقت کو قابو کرنے کی وجہ سے، سنوارنے کی وجہ سے اللہ ماضی کے گناہ بھی معاف فرما دیں گے اور مستقبل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ اس لیے فرمایا، حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو اس رات کو اللہ سے پاکی مانگتا ہے، یا اللہ مجھے گناہوں سے پاک کر دے، فرمایا سارا سال اللہ تعالیٰ اس کو پاک رکھتے۔ اور جو اس رات میں اللہ سے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے عفت مانگتا ہے، عصمت مانگتا ہے، امن مانگتا ہے، چین مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال اس کو یہ ساری چیزیں عطا فرمائے گی۔ اللہ تو اعلان کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اس رات میں اور اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کر دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا جس کو میں رزق دوں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جس کو بخش دوں، ہے کوئی مصیبت سے چھٹکارا چاہنے والا میں اس کو مصیبت سے چھٹکارا دے دوں، ہے کوئی مشکلات میں پھنسا ہوا کہ میں مشکلات کو حل کر دوں۔ اللہ تو اعلان کرتے، کتنی رحیم ذات ہے اور کتنا کریم ہے وہ رب کہ جو اعلان کر رہا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا۔ دیکھو نا، ہم کوئی چیز تقسیم کریں اور ایک آدمی چپ کر کے چلا جائے، لے ہی نہ، اور ایک آدمی چپ کر کے کیا جائے، وہ دیکھ تو رہا ہے کہ بھی تقسیم ہو رہی ہے، لیکن وہ استغنا کے ساتھ بے نیازی دکھا کر چلا جائے، تو تقسیم کرنے والے کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ احکم الحاکمین، جو رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس کی مخلوق ہیں، ہم اس کے مملوک ہیں، ہم اس کے ماتحت ہیں،
وہ رب ہمیں تقسیم کرنے پہ لگا ہوا ہے اور ہم شان بے نیازی دکھا کر سوئے رہے اور اپنے کاموں میں لگے رہے تو اللہ کو کتنا غصہ آئے گا۔ تو یہ جو رات اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ میرے اور آپ کے اپنے اوپر رحم کرنے کے لیے دیکھیں، اب ہم اپنے آپ پر رحم کریں اور اللہ کی رحمت کے مستحق بنے۔ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے، وہ اعلان یوں نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ نوازنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو دینا چاہتے ہیں، کوئی لینے والا تو بنے۔ اور فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پورا نظام تبدیل کرتے ہیں، اور تبدیل کرنے کی شروعات ہو جاتی ہیں اسی رات میں، کہ پورا نظام کیا دیکھیں نا، کسی کا رزق کم ہو رہا ہے، کسی کا رزق بڑھ رہا ہے، کسی کی عمر میں اضافہ ہو رہا ہے، کسی کی عمر میں کمی آ رہی ہے، کوئی گناہ اتنا کر رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی عمر میں کمی کر دو، کہ یہ گناہ کر کر کسی نے زمین تنگ کر دی ہے، زمین بھر دی ہے، لوگوں کو تنگ کیا ہوا ہے، اس کو جو ہے اس کی عمر کم کر دو۔ اور کسی کا رزق کم ہو رہا ہے اور کسی کا رزق بڑھ رہا ہے، کوئی آدمی اتنی شکر گزاری کر رہا ہے کہ اس کا رزق اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نا بہت زیادہ تنگی میں رہتا تھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا تو اس نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے رزق دینا ہے نا وہ بس اکٹھا ہی دے دے تاکہ میں اس کو کھاؤں پیوں اور سہولت کے ساتھ زندگی گزاروں اور پھر چلا جاؤں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق اکٹھا دے دیا۔ اب کچھ عرصے کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر اس راستے سے گزر ہوا تو ان کے خیال میں آیا کہ بھی یہاں ایک آدمی رہتا تھا جس نے مجھ سے یہ دعا کرائی تھی، اور اس کی دعا میں نے تو دعا کر دی تھی، قبول بھی ہو گئی تھی، تو اب ہو سکتا ہے وہ اپنا رزق جو تھا وہ پورا کر کے مر چکا ہو، لیکن وہاں دیکھتے ہیں کہ اس کا تو دسترخوان آباد ہے، خلقت اس کے دسترخوان سے کھانا کھا رہی ہے، مخلوق اس کے دسترخوان سے مستفید ہو رہی ہے، اور وہ زندہ ہے۔ تو وہ پھر ملنے آیا موسیٰ علیہ السلام کو، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے میرے لیے جو دعا کی تھی نا خوشحالی کی، یہ وہ خوشحالی آپ دیکھیں کہ اللہ نے مجھے خوشحال کر دیا۔ انہوں نے کہا جتنا رزق تو نے مانگا تھا اس حساب سے تو تجھے ابھی مر جانا چاہیے۔ تو اس نے کہا نہیں، میں نے اللہ تعالیٰ سے نا تجارت کر لی، میں نے اللہ تعالیٰ سے تجارت کر لی، کہ اللہ فرماتے ہیں نا کہ تم مجھے جتنا میرے لیے میرے نام پر جتنا خرچ کرو گے اللہ اتنا بڑھا دیں گے، جتنا تم میرا شکر گزار بنو گے اللہ اسی کے بقدر بڑھاوا دے دیں گے نعمتوں کو۔ اور انسان اپنے اعمال کے ذریعے سے اگر شکریہ ادا کرتا ہے تو اعمال میں ترقی مل جاتی ہے، رزق کے ذریعے سے شکریہ ادا کرتا ہے تو رزق میں ترقی مل جاتی ہے، اور اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے اگر وہ لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ترقی دے دیتے ہیں۔ تو یہ اعمال کی وجہ سے عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، صحت بھی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن ایک آدمی اپنی زندگی کھپا دیتا ہے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت دے دیتے۔ ایک آدمی اپنی صحت کو لگا دیتا ہے اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، اللہ اس کی صحت میں برکت دے دیتے۔ اب دیکھیں سرکاری ملازم کیا ہوتا ہے، 60 سال کے بعد جو ہے نا اس کو ریٹائر کر دیتے ہیں، کیا جی یہ کمزور ہو چکا ہے، اب یہ کام کے قابل نہیں ہے۔ لیکن جو دین کا کام کرنے والے اس کا تو نکھار ہی 60 کے بعد آتا ہے، اس کی بات میں وزن، اس کے اعمال میں وزن، اس کے قول میں وزن، اس کے بیان میں وزن، اس کے کاموں میں وزن، ہر چیز میں وزن پیدا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے تعلق اس کا قائم ہے، اللہ سے نسبت اس کی قائم ہے، وہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، وہ مر کے ہی ریٹائرڈ ہوتا ہے پھر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دکھا دیتے ہیں۔ تو خیر اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سارا نظام تبدیل کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ اس رات میں جو آدمی اللہ سے جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان سمجھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے 5 راتیں زندہ کی اس کے لیے جنت واجب ہے۔ 5 راتیں زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ 5 راتوں کو آباد کیا عبادات کے ذریعے سے۔ ایک ہے 8 ذی الحجہ کی رات، ایک ہے عرفہ کی رات، ایک ہے عید الاضحیٰ کی رات، اور ایک ہے عید الفطر کی رات، اور ایک ہے 15ویں شب کی رات، یعنی 14 شعبان اور 15واں شعبان کی جو رات درمیان کی جو رات ہے، فرمایا یہ رات اتنی قیمتی ہے۔ اس رات کے کئی نام حضرات نے لکھے۔ اس رات کو لیلۃ البرات بھی کہتے ہیں، جس طرح ہمارے شب برات، اور اس رات کو لیلۃ مبارکہ شب مبارک بھی کہا جاتا ہے، شب رحمت بھی کہا جاتا ہے، شب مغفرت بھی کہا جاتا ہے، شب عتیق بھی کہا جاتا ہے کہ پرانی رات، یعنی یہ پرانے سارے کے سارے گناہوں کو مٹانے والی اور کفارے کا سبب بننے والی ہے۔ اور اسی طرح اس کو لیلۃ السک بھی کہا جاتا ہے، دستاویز کی رات،
کیونکہ یہ سارے کے سارے انسان کے بارے میں جو دستاویز ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے کہ جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے کہا کہ سارے آسمانوں کے فرشتے نا دعا کر رہے ہیں، خوشخبری کا اعلان کر رہے ہیں۔ کن کے لیے؟ جو قیام کر رہا ہے اس رات کو، اس کے لیے بھی خوشخبری کا اعلان کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ جو رکوع کر رہا ہے اس کے لیے بھی خوشخبری کی دعا کر رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں۔ جو سجدے میں اس کے لیے بھی، جو تحیات میں اس کے لیے بھی، جو ذکر کر رہا ہے اس کے لیے بھی، جو تلاوت کر رہا ہے اس کے لیے بھی، الغرض جو جس درجے کی عبادت کر رہا ہے اس کو خوشخبری بھی دے رہے ہیں اور اس کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ اس امت کا کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور فرمایا اس رات کو آباد کرنے والا محروم نہیں رہتا، لیکن کچھ شخص ہیں جو اس رات کو محروم رہ جاتے ہیں۔ ان کی فہرست بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ مثلا فرمایا کہ جو کفر اور شرک میں مبتلا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے، بالکل معاف نہیں کریں گے۔ ہاں توبہ طائب ہو جائے، کفر اور شرک کے اعمال سے پیچھے ہٹ جائے اور اللہ کے سامنے رجوع کرے، پھر اللہ معاف کر دیں گے۔ لیکن کفر اور شرک کر رہا ہے اور پھر امید رکھ رہا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، ایسا نہیں ہونے والا۔ اور اسی طرح کینہ اور بغض رکھنے والا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو دنیا میں بھیجا، اس کے اوپر حالات بھی آئیں گے، یہ بھی اللہ نے بتلا دیا۔ ان حالات پر صبر کرنے کا حکم ہے، صبر کرے۔ اور ایک آدمی اگر صبر نہیں کرتا اور غصہ کرتا ہے، واویلا کرتا ہے، پھر اس غصے کے نتیجے میں اس کے دل کے اندر کینہ، حسد، بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کینہ اور بغض غصے کے نتیجے کا اثر ہے، غصے کا اثر ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کینہ اور بغض رکھنے والا اگر وہ معاف کر دے اور دوسرے کے بارے میں اپنا کینہ، اپنا بغض ختم کر دے، اپنا دل صاف کر دے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دیں گے۔ لیکن اگر اس رات کو جب اعلان ہو رہا ہوگا کہ فلاں بھی بخشا گیا، فلاں بھی بخشا گیا، فرمایا کہ وہ آدمی جس کے دل کے اندر کسی کے بارے میں کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشیں گے۔ تو اس لیے اپنے معاملات صاف کریں، حقوق کی ادائیگی کریں، اور حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اس کا نظم بنائیں۔ نیت کر لیں کہ اللہ میرے ذمے جو حق ہے نا میں اس کو ادا کرنا چاہتا ہوں، مالک تو میرے لیے آسانی فرما دے۔ اس رب کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ رب تو اسباب کے بغیر بھی سارا کچھ کرنے پر قادر ہے۔ وہ رب ہے۔ اصل میں ہم رب کو نا اپنی سوچ کے اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ پیاس جو ہے وہ پانی سے بجھتی ہے، روشنی بلب سے حاصل ہوتی ہے، سورج سے حاصل ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ بھی ان چیزوں کے محتاج ہیں، یہ ہوں گی تو ایسا ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ روشنی دینے میں سورج کے محتاج نہیں، بلب کے محتاج نہیں، پیاس بجھانے میں پانی کے محتاج نہیں۔ اللہ چاہے تو بغیر پانی کے پیاس بجھا دے، اللہ چاہے تو بغیر کھانے کے بھوک مٹا دے، اللہ قادر ہے۔ ہم اللہ کو اسباب کے تحت رکھ کر سوچتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو اسباب سے وراء الورا ہے۔ اور فرمایا کہ ایک وہ آدمی جو کسی کو ناحق قتل کر رہا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہے، جس نے کسی کو ناحق قتل کیا، اور اسی طرح رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ یہ عجیب ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہاء صحابہ میں سے ہیں اور بڑے اونچے درجے کے فقیہ صحابی ہیں۔ وہ فرماتے تھے، وہ ایک مرتبہ آئے مجلس کے اندر، صحابہ موجود تھے، بیان کرنے کے لیے تشریف لائے، کہا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں تم یہ بتاؤ تم میں کوئی قطع تعلقی کرنے والا تو نہیں ہے؟ کسی نے کسی کا حق تو نہیں دبا رکھا، رشتہ داروں سے رشتے ناطے تو نہیں توڑ رکھے؟ سب نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا حضرت یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو قطع تعلقی کرنے والا ہے اس کے اثرات دوسروں پر بھی پڑتے ہیں، یعنی وہ جب اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ارد گرد بیٹھنے والے بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایسا خطرناک گناہ ہے کہ اس کے اثرات ساتھ والے پر بھی پڑتے ہیں، اس کے اثرات اس کے پاس بیٹھنے والے پر بھی پڑتے ہیں، اس سے تعلق رکھنے والے پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں، اتنا خطرناک گناہ ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، اگر کوئی آدمی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا ہے نا جی، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی اس رات۔ نیت کریں، اللہ کا واسطہ نیت کریں۔ اس کو کہتے ہیں گناہ بے لذت سا گناہ۔ اب مجھے بتلائیے، شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے میں کوئی مزہ ہے؟ چلو آدمی کوئی گناہ کرتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کو لذت حاصل ہوتی ہے، کچھ سرور ملتا ہے، کوئی سکھ آتا ہے، کچھ چین ملتا ہے بظاہر،
لیکن شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے میں کوئی سکھ چین سکون ہے؟ کوئی کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، اللہ اس سے گفتگو نہیں فرمائیں گے، اللہ اس کا تزکیہ نہیں فرمائیں گے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ کون؟ فرمایا مسبل ازار، جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے رہ گئی، یا جو شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے کا عادی رہا۔ اس لیے اللہ کا واسطہ اس گناہ سے باز آ جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، اور میں جو حصہ ٹخنوں کا شلوار کے نیچے آ گیا وہ جہنم کا حصہ اور جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اب اس لیے یہ دیکھیں نا، گناہ ایسا ہے کہ جس کی نہ کوئی لذت ہے، نہ کوئی چین ہے، نہ سکھ ہے، نہ سکون ہے، خام میں اتنا بڑا گناہ ہم کر رہے ہیں کہ لیلۃ البرات میں بھی اس کی بخشش نہیں ہے، شب قدر میں بھی اس کی بخشش نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائیے۔ اس لیے نیت کریں کہ آئندہ کبھی شلوار ٹخنوں سے نیچے نہیں رکھیں گے، نہ عام حالت میں نہ نماز میں۔ نماز میں تو ویسے ہی ممنوع، عام حالت میں بھی یہ ممنوع ہے شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا۔ اور اسی طرح فرمایا والدین کا نافرمان اگر کوئی ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ نافرمان، اچھا ایک نافرمانی تو ایک عام ہے جس کو میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نافرمان ہے۔ نافرمان وہ ہوتا ہے جو حقوق ضائع کرے، ماں باپ کے حقوق ضائع کرے، وہ نافرمان ہے، فرمایا اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا شراب کی عادت رکھنے والا، جو شراب کا عادی ہے، دھوتا ہے شراب کے اندر، اس کی بھی بخشش نہیں ہے اس رات میں۔ اور زنا کرنے والے کی بھی بخشش نہیں ہے۔ اب زنا کی کتنی اقسام ہیں، بد نظری بھی زنا کی قسم ہے، غلط سوچ بھی زنا کی قسم ہے، غیر محرم سے رشتے تعلق رکھنا یہ بھی بد نظر، یہ بھی زنا کی ایک قسم ہے۔ اور اسی طرح بے شمار اسباب اختیار کرنا جو نامحرم سے تعلقات استوار کرنے سے متعلق ہوں، یہ بھی زنا کی قسمیں ہیں۔ فرمایا اس رات میں اس کی بخشش نہیں ہونے والی۔ اور اسی طرح مشاحن کی بھی بخشش نہیں۔ مشاحن کسے کہتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے مشاحن اسے کہتے ہیں، ویسے تو کئی تفسیریں ہیں مشاحن کی، ایک تفسیر یہ ہے کہ مشاحن بدعتی کو کہتے ہیں، جو بدعت ایجاد کرے، جو بدعت کو اختیار کرے۔ اب بدعتیں کیا ہیں وہ آپ دیکھ لیں، کتنی بدعات جو اس مہینے میں اس رات میں خرافات ہیں جو وجود میں آ جاتی ہیں۔ ایک تو آتش بازی کی بدعت ہے، آتش بازی کی رسم ہے، یہ ہندوؤں سے چلی ہے، اور اس میں کتنی قباحتیں ہیں۔ دیکھیں نا، ایک تو اس میں اسراف اور فضول خرچی کا پہلو ہے، دوسرا اس میں دوسروں کو تکلیف دینا ہے۔ اب پٹاخہ چھوڑ دیا، بیچارہ بیمار تھا وہ ڈر گیا، بچہ تھا وہ رونے لگ گیا، کوئی سویا ہوا آرام کر رہا تھا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھر ساری رات اس کو نیند نہیں۔ یہ کتنی قباحتیں ہیں اس کے اندر، اسراف ہے، فضول خرچی ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہے، اور اسی طرح غیروں کی مشابہت ہے، غیروں کی مشابہت، غیر مسلموں کی مشابہت ہے۔ تو کتنے گناہ اس کے اندر شامل ہو گئے، تو اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اس کے اندر چراغاں کرنا، بعض لوگ گھروں کے اوپر چراغ جلاتے ہیں، حالانکہ رات کے وقت تو چراغ بجھانے کا حکم ہے، اور میں جب تم سونے لگو تو چراغ بجھا دو، کہیں نقصان نہ ہو جائے، لائٹ بجھا دو کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ ہاں جو جہاں ضرورت ہے، مثلا گلی کے چوراہے پر اگر جو ہے لائٹ ہے وہ ایک الگ بات ہے، گھروں کے اندر حکم ہے کہ لائٹ بجھا دو، چراغ بجھا دو، کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ تو چراغاں کرنا تو ویسے بھی شریعت کے خلاف ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، اسلام کا طرز نہیں ہے۔ دیکھیے اسلام نے نا رسم و رواج کو نہیں عروج دیا، اعمال کو عروج دیا کہ اعمال اختیار کریں اور ان اعمال کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کریں، اور تقرب حاصل کرنے کے اعمال بتلائے۔ تہجد کی نماز ہے، صلاۃ التسبیح ہے، نوافل ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، اللہ کا نام لینا ہے، اور لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے، یہ ہیں اعمال۔ ان اعمال کو اسلام نے جو ہے رواج دینے کا حکم دیا، ان اعمال کو اختیار کیا جائے۔ تو اس طرح اس رات کے اندر، اب اس دن کے اندر ایک تو یہ آتش بازی، اور اسی طرح ایک جو عام طور پر ہوتا ہے حلوہ پکانا، حلوہ پکانا ہے جی۔ اب آپ کہیں گے کہ جی ہے مولوی اور حلوے کے خلاف بول رہا ہے جی، تو یہ قول فعل میں تضاد ہے۔ بات یہ ہے میرے عزیزوں، حلوہ آپ پکائیں، ایک دن پہلے پکا لیں، ایک دن بعد میں پکا لیں، ضرور اسی دن پکانا ہے۔ حلوہ پکانا اس رات کا کوئی عبادتی عمل نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔
اور پھر منسوب کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے اور اس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا تھا. اور بھائی دندان مبارک شہید ہوئے تھے احد کے موقع پر ہے جی، اور شعبان تو وہ تھا ہی نہیں، شعبان کا مہینہ تو تھا ہی نہیں ہے جی، اور یہاں پر کوئی تال میل ہے نہیں. ہاں صدقہ خیرات کریں، اس صدقہ خیرات میں حلوے کو لازمی جز نہ بنائیں. اصل میں شیطان نا، اب دیکھیں ہر آدمی کو ورغلاتا ہے اس کے اعتبار سے. اب نمازی کو ورغلائے گا نماز میں وسوسہ ڈال کر، روزے دار کو ورغلائے گا چیزوں کی طرف توجہ دلا کر، بد نظری کروا کے، تلاوت کرنے والے کو ورغلائے گا کسی اور انداز میں ہے جی، اور تاجر کو ورغلائے گا کسی اور انداز میں ہے جی، اور اسی طرح عام آدمی کو ورغلائے گا کسی اور انداز میں کہ یہ مسجد کی طرف نہ جائے، بس یہ دوسرے خرافات کے اندر الجھا رہے. اب ظاہر ہے حلوہ جب پکائے گا اب خود بھی کیا کرے گا، وہ سامان خرید رہا ہے جی، وہ دن گیا، وہ رات گئی. اب گھر والوں کو جو ستائے گا کہ وہ کچن میں کھڑے ہو کر حلوہ پک رہا ہے جی، یہ بہت بڑی عبادت ہو رہی ہے جی، وہ رات گئی. جو کام جو وقت عبادت کرنے کا تھا وہ ان کاموں میں صرف ہو گیا. تو اس لیے کھانا جب مرضی کھائیں، کوئی اس میں وہ نہیں ہے، پکائیں جب مرضی پکائیں، لیکن اس رات کو یا اس دن کو مخصوص کرنا ان چیزوں کے لیے اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. آپ دیکھیے جب کوئی آدمی کسی چیز کو، کسی غیر لازم شدہ چیز کو لازم کر لیتا ہے تو وہ بدعت کہلاتی ہے. ایک چیز لازم نہیں ہے اب اس کو لازمی کر لے کہ نہیں جی نہیں، اس کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں. شب برات، بھلا وہ شب برات بھی کیا شب برات جس میں حلوہ ہی نہ ہو. اس لیے یہ غیر لازم شدہ چیز کو لازم کر رہا ہے، یہ بدعت ہے. اور حدیث میں آ رہا ہے مشاحن کی بخشش نہیں ہوگی، جو بدعتی ہے نا اس کی بخشش نہیں ہوگی. اور اسی طرح ایک بدعت اس رات میں کیا ہوتی ہے، مساجدوں کے اندر آتے ہیں اور نوافل ادا کرتے ہیں اور نوافل کی جماعت شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھیے نوافل کی جماعت مشروع نہیں ہے، بس موٹا سا مسئلہ، نوافل کی جماعت مشروع نہیں ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. بلکہ یہاں تک تو آتا ہے کہ نوافل اپنے گھروں میں پڑھیں. آپ دیکھیں نوافل سنتیں گھروں میں پڑھنے کا حکم ہے کہ ایک آدمی فرض نماز کے لیے مسجد میں آ رہا ہے، سنت گھر پڑھنا سنت ہے. سنتوں کی ادائیگی کا بہترین جو مقام ہے، جو جگہ ہے، وہ گھر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اپنے گھروں کو ویران نہ کرو اور اس کو عبادات کے ذریعے سے آباد کرو. اور تو جہاں عبادات کے ذریعے سے آباد، بے شمار عبادات کے ذریعے سے آباد کرنے کا حکم ہے، وہاں نوافل اور سنتیں پڑھنے کا بھی حکم ہے. سنتیں اور نوافل جب گھروں میں پڑھیں گے تو اس سے دو فائدے حاصل ہوں گے، ایک تو یکسوئی مل جائے گی، دوسرا گھر والوں کے لیے بھی ترغیب ہوگی. اب چھوٹا بچہ جب اپنے بڑے کو کھڑے ہو کر دیکھے گا کہ جناب یہ نوافل پڑھ رہا ہے، یہ تلاوت کر رہا ہے، یہ ذکر اذکار کر رہا ہے، تو بتلائیے اس کو ترغیب ہوگی کہ نہیں ہوگی. جن کے گھروں میں چھوٹے بچے ہیں وہ جب اپنے بڑوں کو دیکھتے تو وہ بھی ویسے کرتے جیسے بڑے کر رہے. تو یہ ترغیب ہے اور یہ دوسروں کو دعوت دینا ہے. تو نوافل کا اہتمام کرنا ہے لیکن یکسوئی کے ساتھ، اور اس کی جماعت نہیں ہے، اس کی جماعت نہیں. ہاں اگر آدمی پڑھے صلاۃ و تسبیح پڑھ لے، مسجد کے اندر اگر آنا ہے تو یکسو ہو کر اپنا کسی کونے کے اندر بیٹھ جائے، اللہ سے آوازاری کرے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے. اور یقین جانیے آپ دل میں جو سوچ کر بیٹھو گے اللہ وہ کر دے گا. جو دل میں سوچ کر بیٹھو گے نا، اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ وہ دے دے گا. میں آپ کو کتنے واقعات بتلاؤں کہ رب سے انہوں نے مانگا اور اللہ نے دے دیا. حج اور عمرہ مانگو کثرت سے. اس رات میں حج عمرے کی قبولیت ہوتی، نام لکھا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے حج مانگو اللہ سے اس رات میں، عمرہ مانگو اللہ سے اس رات میں، اور اللہ سے اپنے ایمان کی سلامتی مانگو. آپ دیکھیں نا جب اس رات میں فیصلے ہو رہے ہیں تو اس رات کے اندر ایک عمل جو میں نے پہلے بھی عرض کیا، جمعے کے اندر بھی میں نے عرض کیا کہ اس رات میں آپ یہ عمل بھی لازمن کریں اور گھر والوں کو بھی بتائیں. 2 رکعت نفل پڑھیں اور نفل پڑھنے کے بعد آپ کلمے پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شہادتین پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تیسرا کلمہ پڑھیں، چوتھا کلمہ، پانچواں کلمہ، اور اللہ کو کہیں اللہ میں نا یہ کلمات آپ کے پاس امانت رکھتا ہوں، میں یہ کلمات آپ کے پاس امانت رکھتا ہوں، اب جب میرا موت کا وقت آئے نا تو یہ امانت مجھے لوٹا دینا. آپ یقین جانیے اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو امانت ادا کرے، اللہ وہ امانت ادا کر دیں گے. اب فیصلہ ہو رہا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو بازاروں کے اندر تعیش کی زندگی کے اسباب اختیار کر رہے ہیں اور ان کا کفن بازار میں آ چکا ہوتا ہے.
اسی رات میں آ چکا ہوتا ہے۔ اس لیے کیوں نہ ہم اپنے اللہ کو منانے کی فکر کریں، اپنے اعمال کو سنوارنے کی فکر کریں، اور یقین جانیے جو مانگیں گے وہ ملے گا، یہ اعتقاد کی بات ہے، جو مانگیں گے ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو بھی اس رات کو آباد کرنے والا بنائے اور اس رات کی قدردانی کرنے والا بنائے۔ ہم اپنے اعمال کو قیمتی سے قیمتی بنائیں، اپنے گھروں کے اندر اعمال کو رواج دیں، اپنے بچوں میں اعمال کو رواج دیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو ہر چیز سکھاتے ہیں، نہیں سکھاتے تو نماز نہیں سکھاتے، کیا ہے جی شرم آتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو سب کچھ دیتے ہیں، نہیں دیتے تو دین کا علم نہیں دیتے، کیا ہے جی وہ دین سیکھ لے گا، مولوی کے ذمہ لگا دے، مولوی کے ذمہ لگا دے، مسجد کے امام کے ذمہ لگا دے۔ میرے عزیزوں یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم سے پوچھا جائے گا، الا کلکم راع وکلکم راع مسئول عن رعیتہ، تم سب نگہبان ہو، تم سب ذمہ دار ہو، ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری سے متعلق پوچھا جائے گا۔ ہم دین کے معاملات کو مولوی کو ٹھیکہ دے دیتے ہیں کہ مولوی جانے، مولوی تربیت کرے گا۔ نہیں میرے عزیزو، تربیت گھر سے ہوتی ہے، تربیت گھر سے ہوتی ہے۔ بچہ مسجد میں آ گیا، ماحول مل گیا، گھر میں چلا گیا تو ماحول آپ نے خراب کر دیا، تو گویا کہ آپ تو اس کے اعمال میں رکاوٹ بنے ہیں جی۔ مثلا کوئی طالب علم مدرسے کا یا مسجد کا وہ اعمال میں جڑا ہوا ہے، اعمال سیکھ رہا ہے، مسجد میں آ کر بیٹھا، اس نے سیکھا کہ ذکر ایسے کرنا ہے، تلاوت ایسے کرنی ہے، نماز ایسے پڑھنی ہے۔ اب وہ بیچارہ گھر گیا تو ٹوٹلی ماحول چینج تھا، کوئی ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے، کوئی موسیقی سن رہا ہے، کوئی لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا ہے، کوئی کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ اس بیچارے کا حوصلہ ٹوٹے گا، ذریعہ کون بنا؟ گھر کا سربراہ۔ تو جہاں اعمال کی حفاظت، جہاں اعمال کرنے کا حکم ہے وہاں اعمال کی حفاظت کا بھی حکم ہے۔ اعمال کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے مہیا کرنی ہے، کس نے پوری کرنی ہے؟ گھر کے سربراہ نے پوری کرنی ہے کہ بچہ جو عمل کر کے آیا اس کی حفاظت بھی کرے، میں جو مسجد سے عمل کر کے جا رہا ہوں اس کی حفاظت بھی کروں، اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں میں، اور قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، اس نیت کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ اس رات کے اندر عبادت کرنی ہے کہ اللہ میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں، میری مدد فرما۔ یا اللہ میں اپنے لیے ان سب چیزوں کا مستحق بننا چاہتا ہوں، یا اللہ میری مدد فرما، مجھے توفیق دے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرمائیں گے اور ہماری حاجتوں کو، نیک تمناؤں کو پورا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگنا کہ اللہ میں نے آپ سے دعا مانگنی ہے، مجھے اپنے سامنے دعا مانگنے پر تو بٹھا دے۔ یا اللہ میں نے اتنے نوافل پڑھنے، یا اللہ ان نوافل کی ادائیگی کی طاقت تو عطا فرما دے، یہ بھی مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنا آسان فرما دے۔